الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَقَالَ وَيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبُتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ باب الفوائد میں فقط دوسری مرتبہ میری حاضری ہے، اس لیے دو چیزیں مومنین کو یاد دلانا ضروری. جہاں پہ میں بہت باقاعدگی سے جاتا رہتا ہوں وہاں تو لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہو گئی. پہلی بات یہ ہے کہ انتظامیہ کا طریقہ کار ہوتا ہے، اسٹیٹ سیکریٹری صاحب کی ذمہ داری ہوتی. ضرورت ہو کہ ضرورت نہ ہو وہ یہ مجمع سے کہتے ہیں کہ آگے آ جائے، لیکن انتہائی مجبوری کے علاوہ جب کوئی ایسی مخصوص رات ہو کہ مومنین کو آنا ہی آنا، حتی الامکان میری مجالس میں آپ حضرات جتنا پیچھے جا کے بیٹھ سکتے ہو کل سے بیٹھا کریں. اور جو مومنین میرے پورے عشرے کے لیے پالیسی بناتے ہیں کہ تقریریں اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دی جائیں، وہ اسٹیٹ سیکریٹری کے اس اعلان کے لیے آپ اپنی پالیسی بنا لیجیے. اچھا، اس کی بہت ساری میڈیکل وجوہات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی مذاق کی بات ہے یا ہلکی پھلکی بات ہے. ہاں، جب مجبوری ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جیسے آج کوئی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات کو اتنا آگے بیٹھنے کی. اچھا، یہ اعلان اسی مجمع سے کیا جا سکتا ہے جو شروع میں آیا ہوا ہے، تو کل سے اس بات کا خیال رکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہو، اسلامی سال ذرا سا چھوٹا ہوتا، بہرحال اگر ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہو اور آج 1430 سال ہو گئے مدینے کی اسلامی حکومت کو قائم ہوئے. پہلی ربیع الاول وہ تاریخ تھی کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے ہجرت کا سفر شروع کیا، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں پہ پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی. اور اب اسلام کا پارٹو دنیا کے سامنے آنے لگا. مکے کے 13 سال، مکے کے پہلے 13 سال اسلام کا پارٹ 1 آیا، جس سے ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کے یاد دلاتے ہیں کہ اصول دین. مکے کی زندگی بنیادی اعتبار سے عقیدوں کی تبلیغ، مکے کی زندگی بنیادی اعتبار سے عقیدے کی تعلیم، مکے کی زندگی بنیادی اعتبار سے مومن کی ایک فاؤنڈیشن مضبوط کرنے کی زندگی. لیکن مدینہ منورہ میں جب اللہ کے رسول تھے تو اب وہ منزل آ رہی ہے کہ جہاں اس اسلام کا پریکٹیکل ایسپیکٹ سامنے آنے والا ہے، فروع دین، واجبات اور حرام کا نظام. مکے کے اندر فروع دین میں سے صرف ایک نماز آئی تھی، باقی سارے کے سارے فروع دین، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ امر بالمعروف ہو، چاہے وہ نہی عن المنکر، یہ سارا سلسلہ مدینہ منورہ میں آ کے شروع ہوا.
اور اسی کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو کہ جتنے بھی بڑے بڑے حرام، چاہے وہ شراب ہو، اور چاہے وہ داڑھی کا منڈوانا ہو، اور چاہے وہ گیملنگ ہو، اور چاہے وہ بے حجابی ہو، اور چاہے وہ سود کا لین دین ہو، یہ سب مدینے میں حرام ہو رہا۔ شریعت واجبات و حرام کے مجموعے کا نام، اسلام کا پریکٹیکل اسپیکٹ، واجبات و حرام کے مجموعے کا نام، یہ مدینہ منورہ میں سلسلہ شروع ہوا۔ تو آج کی پہلی ربیع الاول کی تاریخ، جیسا بھی ابھی آپ نے اعلان سنا کہ پہلی تاریخ ہوگی، اور 1430 ہجرہ یعنی 1430 سال ہوئے مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی حکومت قائم ہوئی۔ تو 1430 ملٹیپلائی بائی 50 اور 52، 1430 سال۔ ہر سال کے اگر ہم 52 ہفتے مانتے، ایک آپ کا فرض ذہن میں رکھیے گا، اسلامی سال میں جو 11 دن کم ہوتے، تو یہ جتنا بھی عدد بنے 1430 سال سے ہر سال کے 52 ہفتوں، جب آج کی رات آتی ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا، تو اسلام ہمیں 3 پیغام دیتا۔ اور یہ جملہ میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا کہ جب میں ایک فہرست بتاؤں 3 احکام کی، تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے دوسری والی چیز، یہ تو اتنے جلدی یعنی مدینہ پہنچتے ہی نہیں آنا چاہیے تھی، یہ تو 250 سال کے بعد آنا چاہیے تھی۔ مولانا 1430 میں سے 250 کو آپ مائنس کی نہیں، جیسے ہی اسلام مدینے پہنچا وہاں سے یہ سلسلہ تینوں باتوں کا شروع ہو گیا۔ اب میں اپنے اس جملے کو جو بہت میں نے کمپلیکیٹڈ بنا دیا، بہت ہی آسان کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام پہلے دن سے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ ایک ہفتے کے 7 دنوں میں 6 دن تم جس طرح چاہے زندگی گزار، آج کی رات جو شب جمعہ کہلاتی ہے تمہارا پورا لائف اسٹائل چینج ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ہر شب جمعہ تمہیں 3 باتیں یاد رکھنا۔ ابھی جلدی جلدی میں جو جملہ میں کہہ گیا اس میں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اسلام کرسچینٹی کی طرح نہیں کہہ رہا ہے کہ سنڈے کو چرچ میں آنا ہے، باقی 6 دن تم آزاد، باقی 6 دن بھی تمہیں اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہنا۔ لیکن یہ جو آج کی رات آئے گی، اس رات میں یہ 3 پیغام تمہاری ہر سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ یہ 3 پیغام تمہارے ذہن میں رہے، تمہیں اس کی پریکٹس کرنا ہے اور تمہیں اس پہ غور کرنا ہے۔ شب جمعہ اللہ نے اس بات کے لیے بنائی۔ اب اصل جملہ اب شروع ہو رہا، 1430 سالوں کی 52 شبیں ملٹیپلائی کر کے دیکھ لی، یہ 3 پیغام ہمیشہ رہے۔ لیکن حالات دنیا کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچ رہا ہوں کہ اس سال کی شبائے جمعہ جتنی اہم ہے، اس سے پہلے کی شبائے جمعہ کبھی اتنی اہم نہ تھا۔ اور یہ جملہ جو میں نے کہا، اس کی وضاحت سے پہلے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس جملے کے پیچھے میرا اپنا ایک مشاہدہ، خالی سنی سنائی بات نہیں، وہ بات میں کہہ رہا ہوں جو ذرا سا ممبر سے عجیب لگتی۔ ایام اضحیٰ کی پہلی تاریخ، ابھی آپ اسٹیٹ سیکریٹری صاحب سے اعلان سن رہے تھے کہ یکم محرم سے باب الحوائج سمیت دنیا بھر کے ہر اضحیٰ خانے اور امام باڑے میں سب اضحیٰ بج گئے۔ تو پہلی محرم سے لے کے آج پہلی ربیع الاول، ساری دنیا کا اس انداز سے مجھے جائزہ لینے کا موقع ملا۔ ان 60 دنوں دنیا کے 5 کانٹیننٹ، میں ملکوں کی بات ہی تو نہیں کر رہا کہ تو میں کانٹیننٹس کی بات کر رہا ہوں، 5 بر اعظموں کا دورہ کر کے آیا۔ میری اپنی حیثیت کیا، میری اپنی حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ مسیساگا سے ڈاؤن ٹاؤن جا سکوں۔ یہ ممبر حسینی کی برکت ہے، اور مومنین کرام حسین کا ماتم اور غم لے کے دنیا کے ایسے ایسے علاقوں میں پہنچ چکے، یا بہت جلد یہ پیشین کوئی پوری ہونے والی ہے کہ آپ چاند پر بھی عباس کا علم اور حسین کا غم لے کے جائیں گے، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا میں جہاں جہاں میں اس 2 مہینے کے اندر گیا، دیکھیں فقط 2 مہینے کے اندر، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ، یورپ اور نارتھ امریکہ، پورے 5 بر اعظم، بلکہ ان میں سے بعض جگہوں پہ 2 3 دفعہ مجھے جانا پڑا۔ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا ہوں، مومنین کرام سے ہر جگہ ملاقاتیں ہوئی،
اور یہ اس دفعہ ایک عجیب اتفاق ہوا کہ اب تک میں ایام ازا کے 6 اشرے پڑھ چکا ہوں، یہاں معمول ہمارے میں بھی یہ 7واں اشرا، اور 6 کے 6 اشروں میں میں نے جو عنوان پہ بات شروع کی، پہلی دوسری مجلس میں تمہید آتی، اس کے بعد لوگوں نے مجھے اصل موضوع پہ آنے نہیں دیا۔ یہ 5 بر اعظموں کا جائزہ لینے کے بعد، مومنین کرام سے ملاقات کے بعد، اس سال کی شب جمعہ کو میں اتنا اہم اور خطرناک اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ 6 اشروں کے لیے الگ الگ عنوانات تھے، لیکن تمام کے تمام اشرے مل کے ایک ہی عنوان پر۔ 1-2 مجلسوں کے بعد مومنین نے پھر مجھے اپنے اصل موضوع پہ نہیں آنے دیا، چاہے وہ برمنگھم کی بات ہو یا اسلام آباد کی بات ہو، کہ لاہور کی بات ہو، کہ شارجہ کی بات ہو، کہ خود آسٹریلیا کی بات ہو، کہ کانگو کی بات ہو، کہ ابھی لندن کی بات۔ اور یہ ساری الجھی گفتگو کا خلاصہ کیا کہ اس وقت دنیا جس بدترین اکنامیکل کرائسس میں پھنسی ہوئی، جسے یورپ میں کریڈٹ کرنچ کہا جاتا، کہیں ریسیشن کہا جا رہا، کہیں کچھ کہا جا رہا، کہیں کچھ کہا جا رہا، کہیں کچھ کہا جا رہا۔ 5 بر اعظموں کا میں نے دورہ کیا، ممبر کی خدمت اور آقا حسین کے اس ماتم میں اپنا ذرا سا شیئر اور حصہ شامل کرنے کی، اور ہر جگہ مومنین کو ایک ہی جیسی پریشانیوں میں پایا۔ اگر میں ٹورنٹو اور لندن اور میلبرن جیسے ترقی یافتہ شہروں میں گیا تو میں کانگو اور کنشاسا جیسے ظاہری اعتبار سے انڈر ڈیولپڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ان شہروں میں نہیں گیا، اور سب جگہ پہ مشترک بات نظر آ رہی ہے، البتہ ذرا سے فرق کے ساتھ۔ وہ فرق میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن کہ اس وقت کی دنیا کی اکنامی اور اس وقت کا دنیا کا کریڈٹ کرن لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی، فرق صرف یہ کہ جو جتنے زیادہ ڈیولپ اور ترقی یافتہ اور پیسے والے ملک، وہاں پہ اتنی ہی زیادہ پریشانی، اور جو پہلے سے ہی غریب تھے یا مڈل کلاس کے ملک تھے، وہاں پہ اتنی ہی کم پریشانی۔ وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ہی روٹی اور آج بھی وہی روٹی۔ مسئلہ ہے کہ جو یورپ اور امریکہ میں اللے تللے اور عیاشیوں کے عادی ہو گئے، بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی گاڑیاں، اپنی ضروریات زندگی کو نیسیسٹیز کا نام دے کے لگژریز کو اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ اب ان کو سمیٹا نہیں جا رہا ہے، اب گھبراہٹ، اب پریشانی، اب ڈپریشن ہو رہا ہے۔ جب ہمارے پاس انڈیا کے صوبہ بہار کی یہ اطلاع آ جائے کہ ایک ماں نے 4 بچوں سمیت خودکشی کر لی غربت کی وجہ سے، تو سمجھ میں آتی ہے۔ جب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کسی گاؤں سے یہ خبر کہ فلاں ماں نے اپنی 3 بچیوں کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا کے سوسائڈ کر لیا ہے، تو سمجھ میں آتا۔ لیکن جب وال اسٹریٹ کے ایک ملینر یا بلینر بروکر کو ہم 70th اسکور سے چھلانگ لگا کے سوسائڈ کرتے دیکھتے ہیں، تو آپ کی پھر اس وقت آنکھیں کھلتی ہے کہ ہاں اسے کہتے ہیں کریڈٹ کرنچ۔ اس وقت جو دنیا کی حالت ہو رہی اس کے اعتبار سے آپ تو جہاں بیٹھے ہیں یہاں کی کہانی تو زیادہ بدترین ہے، یعنی امریکہ بڑے آرام سے آپ کے باہر نکلتا ہے مکان چھوڑ کے، بینک سے کہتا ہے لیجیے اپنا مکان آپ کو مبارک ہو، اٹھایا سوٹکیس اور ایک مرتبہ خدا حافظ۔ دبئی روزانہ یہ اطلاع آ رہی ہے 6,500 گاڑیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہو گئی، مالک بڑے آرام سے ڈرائیو کر کے آتے، گاڑی میں چابی لگی چھوڑی، جہاز میں بیٹھے، خدا حافظ ہم جا رہے ہیں۔ یعنی پراپرٹی، یعنی گاڑیاں، یعنی یہ چیزیں ان کی ویلیو اس وقت 0 بن چکی ہے مالک۔ گاڑی کو چھوڑ دینا اس کے لیے زیادہ بہتر، مکان سے سوٹکیس لے کے نکل آنا اس کے لیے زیادہ بہتر۔ اس کے اعتبار سے اس کی ویلیو 1 پائی بھی اس کے لیے نہیں رہی۔ کیا کوئی نئی بات؟ کیا اس سے پہلے ہم نے روایتوں میں یہ سب نہیں پڑھا؟ کیا معصومین نے 1400 سال پہلے یہ پریڈکشن نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ہونے والا؟ اور کیا ہمارے دل میں یہ خوف اور خطرہ پیدا نہیں ہو رہا کہ شب جمعہ کے جو 3 پیغام اسلام نے بنائے ہر دور کے لیے، لیکن کریڈٹ کرنچ کے زمانے سے زیادہ ان 3 پیغامات کے لیے اور کون سا زمانہ ہو؟ آئیے پہلے تو قرآن کریم کی اس آیت میں خاص اینگل سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، جو آیت نارملی ہمارے یہاں شان غریبہ پڑھی جاتی ہے، وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مجھے ٹورنٹو پہنچے ہارڈلی 6 گھنٹے ہوئے ہوں گے یا اس سے بھی کم، تو ابھی کینیڈا کی حالت مجھے نہیں پتا چلی، لیکن ماہ مبارک رمضان میرا لاس اینجلس میں گزرا ہے تو امریکہ کی حالت مجھے معلوم۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سورہ بقرہ میں قرآن پکار کے کہنا کیا ہے ایمان لانے والوں، ہم تمہارا ٹیسٹ کریں گے، ہم تمہارا ٹرائل لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے 5 چیزوں کی وجہ سے، 5 چیزوں کی مدد سے. پہلے خوف ہو، پھر بھوک ہو، پھر مال کی کمی ہو، پھر جان کا امتحان دینا، پھر اولاد کا امتحان دینا. بہت پرانی، یعنی بہت پرانی کا مطلب ہے جب سے قرآن نازل، اس وقت کی آیت ہے لیکن بہت پرانی آیت جو مومنین سنتے رہتے. بعض آیتیں تو آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے اس سے پہلے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا اس کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جس کے آخر میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. 5 چیزیں اللہ نے بتائی: خوف، جو یعنی بھوک اور پیاس، نقص من الاموال مال کی کمی. ڈر اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن جو یہ 5 چیزیں بتا رہا، اگر کہ قرآن نے سما نہیں کہا، سما کا مطلب ہوتا ہے پہلے یہ، دین اور دین کا لفظ نہیں، لیکن ترتیب جو قرآن نے رکھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی لاجک. جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے 3 مرحلے آ چکے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ آیت کا اسٹائل جس طرح سے آیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ ابھی 4تھا اور آخری مرحلہ بھی باقی. خوف. ہم انڈیا اور پاکستان میں جو جملہ سنا کرتے، امریکہ اور کینیڈا سے آنے والے ہم لوگوں سے بڑی حقارت سے بات کرتے، بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعہ نہ ماؤنٹ ایوریسٹ یا کوہ ہمالیہ میں بیٹھے اور ہم لوگ چونٹیاں ہیں جو پاکستان کے بازاروں میں بھیج رہے ہیں. جیسے رب العالمین بھی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کو تکبر، وہ ایروگنس نارتھ امریکہ سے آنے والے لوگوں میں ہوتا. ہر بات میں جو یہ کوئی ملک ہے، یہ ملک کوئی رہنے کے قابل ہے؟ یہاں کون سا سسٹم صحیح؟ یہاں کی پولیس ایسی، یہاں کے کورٹ ایسے، یہاں کا سسٹم ایسا. 9/11 سے لے کے 7/7 سے لے کے ایک ایسا ماحول بنا کہ جسے قرآن نے واقعات کا خوف، نقصان کوئی نہیں ہو رہا ہے. خوف کا مطلب یہ نہیں کہ مر گئے، خوف کا مطلب یہ کہ ایسا ٹینشن آ گیا کہ ہر وقت آدمی ڈر ڈر کی زندگی گزار رہا. اگر پاکستان اور انڈیا میں اس حالات میں رہے تو سمجھ میں آتا. ہم غریب لوگ ہیں، تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، ہم انڈر ڈیولپڈ لوگ ہیں، ہم جاہل لوگ ہیں، ہم وحشی لوگ ہیں، ہم جنگلی لوگ ہیں. جو جملے میں نے سنے یہاں تو بہت ہی کلچرڈ، بہت ہی سویلائزڈ، بہت ہی اچھا علاقہ، لیکن خوف کا جو ماحول میں نے گزشتہ 6 سے 7 سال میں دیکھا، اچھے لوگوں کے دماغ ٹھکانے آئے. نہ پولیس اب اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ مولانا پہلے وہ سلوٹ مارتا ہے، اس کے بعد سر کہتا ہے، پھر بات شروع کرتا ہے. جب میں پہلی بار آیا تھا ٹورنٹو تو مجھے یہاں سب سے بڑی خصوصیت، یعنی ٹورنٹو سے مطلب شہر ٹورنٹو نہیں، مغرب، سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ ہم کسی کا قتل بھی کر کے آنا ہے تو بجائے پولیس والا انگلی لگا سر کہہ کے اس کا منہ سوکھ رہا ہو، سلوٹ کر کے تو وہ بات کرے. کتنے لوگوں کے دماغ میں کیڑے جڑ گئے. بہت ساری چیزیں تو ممبر سے بیان کرنے کا وقت موقع بھی. خوف ایک عجیب کیفیت آئی ہے جسے خوف کہتے ہیں. اس کے بعد قرآن نے کہا جو، اور اس کے بعد بھوک اور پیاس کا امتحان ہو. دیکھیے اللہ یہ اس کی سنت کے خلاف ہے کہ اچانک اپنا عذاب نازل کرے. اللہ پہلے جھٹکے دیتا، وارننگ، جو ہمارے یہاں علمی زبان میں کہلاتا خود عقاب بلا بیان. تمام مراجع جس اصول پہ بحث کرتے پہلے جھٹکا لگتا. اچھا موت کے حوالے سے لوگوں کو معلوم ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا لوگوں نے کہا بھائی اب تو سمجھ جاؤ، اب تو توبہ کر لو، قبر کے قریب ہو کے آ گئے، موت کا مزہ ذرا سا چکھ لیا. اب دیکھیں، اور میں نے واقعا ایسے لوگوں کو بدلتے دیکھا، ایٹ لیسٹ 4-6 مہینے کے لیے تو ان سے زیادہ شریک کوئی نہیں ہوتا، جھٹکا لگتا. لیکن اس وقت اللہ نے جو جھٹکا پچھلے سال دیا، فوڈ اسٹیپل، کھانے پینے کی چیزیں جس مارکیٹ سے غائب ہو رہی. پہلے ویسٹ کے سسٹم کی سب سے بڑی خوبی ہے کسی مولانا کسی کو بھوکو نہیں مرنے دے. باقی ہر چیز کی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے لیکن کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کنٹرول رہے. غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے نا اس کو روٹی ضرور ملے گی، بھوکو نہیں مرے.
آٹے اور چاول کی قیمتیں بڑھتے اور اس کے بعد ان کی شارٹیج ہوتی. میں نے خود ویسٹ میں دیکھا. کسی خاص شہر کو میں ایگزامپل کے طور پہ نہیں پیش کر رہا ہوں, لیکن دیکھا ہے میں کہ ایتھوپیا کے کسی علاقے میں یہ بورڈ نہیں لگا ہے, نیو یارک کی سپر مارکیٹ میں لگا ہے کہ چاول کا 1 بیگ پر کسٹمر, اس سے زیادہ نہیں ملے. دیکھیے ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے, جن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ بچ جاتے ہیں عذابوں سے, اور جو زیادہ سائنس کرنے لگتے ہیں. نہیں مولانا اس کا تو یہ ریزن نہیں ہے بلکہ وہ ریزن ہے, اور انفلیشن ہے, اور یہ مارکیٹ اکنومی ہے, اور یہ ہمکا ہے, اور یہ ڈھمکا ہے, اور فلاں. ہر عذاب خدا کی کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے. زلزلہ بھی عذاب خدا میں ایک ہے, لیکن آگے بچے ہم کو پٹی پڑھاتے ہیں. نہیں مولانا وہ دنیا کچھ پلیٹس کے اوپر ہے, یہ پلیٹ جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور رگڑ کھاتی ہیں تو یہ ہوتا وہ ہوتا. آپ مولانا لوگ بھی کہاں کی بات کہاں مل جاتے ہیں, بس جو یہ سب کرتے رہتے ہیں انہیں کے اوپر ایسا دام آتا ہے کہ نام نشان مٹ جاتا ہے. اور قوم یونس قوم نوح کے حوالے سے بات میں کئی دفعہ ٹورنٹو میں بھی کہہ چکا ہوں. اگر کہ میں اس وقت ٹورنٹو میں نہیں بیٹھا ہوں, مسیساگا میں بیٹھا ہوں, اس لیے ایک دو باتیں میں ریپیٹ کروں گا, لیکن ابھی پہلے تبھی تو ہو جائے. قرآن کی آیت کا میں سیکوینس بتا رہا ہوں. قرآن نے کہا کہ خوف کا ایک ماحول بنے گا, پھر بھوک کا. ایتھوپیا کے اندر بھوک سمجھ میں آتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جس طرح قریب آ رہی ہے. اور پھر قرآن نے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کی کمی. مال کی کمی کسے کہتے ہیں؟ مال کی کمی اسی چیز کا نام ہے کہ مال ہے, ویلیو اس کی زیرو ہوگی. مکان ہے, لیکن آپ نے کہا مکان میں رہنے سے بہتر ہے مکان چھوڑ دینا. گاڑی ہے, آپ نے کہا گاڑی چلانے سے بہتر ہے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے بھاگ جانا. چیزوں کی قیمت زیرو ہوگی, زیرو. لیکن ڈر اس لیے لگ رہا کہ جو سیکوینس قرآن بتا رہا ہے اس کے اعتبار سے اگر ابھی بھی آنکھیں نہ کھلی تو اب جان کی باری آنے والی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کی کمی پر بھی جو ہے سبلات اور پھر اب جان کا امتحان دینا, والثمرات اور پھر اولاد. اب یہ تو میں نے خالی ابھی آیت کو اپنے سامنے رکھا. آئیے روایات کو دیکھیں. ساری روایتیں پڑھنے کا نہ وقت ہے, نہ موقع ہے, نہ عنوان. لیکن جو کہ آج رات کے 3 پیغام جو شروع آج ہوں گے مکمل کل ہوں گے. شب جمعہ کے پیغام ہے, لیکن اس سلسلہ مجالس میں مجھے 2 شب جمعہ مل گئی. تو نارملی دنیا میں جہاں 2 شب جمعہ ملتی, میں شب جمعہ کا آدھا میسج ایک کو دیکھا ہوں, آدھا دوسرے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 2 شب جمعہ میں 8 دن کا گیپ ہے اور پورا میسج مسلسل 2 حصوں میں نہیں ہو سکتا. تو خلاصہ یہ. اب آئیے روایات. کیا روایتیں یہ میں نے اسی آپ کے ملک کے کینیڈا میں 30 سال سے نہیں پڑھی. میرا پہلا وزٹ جو 1985 میں تھا ٹورنٹو شہر, اور وہاں سے لے کے لاسٹ ایئر کہاں 85 کے جب سانو گمان میں نہیں تھا کہ کبھی ایسے حالات بنے. اس سال میرا 85 کا موضوع بھی امام زمانہ تھا. 85 آج سے 24 سال پہلے. 24 سال بہت بڑی مدت ہوتی کہ پوری جنریشن چلی جاتی ہے, نئی جنریشن آتی ہے. اس وقت کی تقریریں سنیے پچھلے سال تک تمام روایتوں یہ ترتیب موجود ہے کہ ایمان کے آنے سے پہلے دنیا بھوک کے ایک ایسے امتحان میں پھنسے. بھوک کا ایک ایسا امتحان ہو کہ جس کے 2 جملے کافی ہیں, ورنہ تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے. پہلا جملہ, دنیا کی 1/3 پاپولیشن بھوک کی وجہ سے مرے. 1/3 کسی چھوٹے موٹے عدد کا نام نہیں ہے. آج تک دنیا کی کسی ہسٹری کوئی ایسی جنگ آپ کو نہیں ملے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مرے. معصوم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ جب طاؤوس یمانی نے کہا کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام, طاؤوس یمانی کی مشہور روایت دریافت کیا کہ مولا یہ بتائیے وہ کون سا دن تھا جب 1/3 دنیا مری تھی. تو امام نے کہا آج تک ایسا دن نہیں آیا. ابھی تک دنیا میں جو ہائیسٹ ڈیتھ ٹول آپ کہیے تو وہ ہے 25% یا 4%. اور وہ بھی اس طرح کہ صرف 4 آدمی تھے, آدم تھے, حوا تھی, حابیل تھے, قابیل ملعون تھا. 4 میں سے ایک مر گیا تو اس کو کہا گیا 25%. آخری زمانے میں 1/3 آبادی مرے گی, وہ 3 میں سے ایک نہیں مرے. پتہ نہیں کتنے بلین ہوں گے ان میں سے 1/3 مرے.
نہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ حالت تھی، نہ فرسٹ ورلڈ وار میں یہ حالت تھی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی روایت ہے کہ 1/3 جنگوں کی وجہ سے مرے، 1/3 بھوک کی وجہ سے مرے۔ جنگ میں مرنے والے پھر بھی سمجھ میں آتے، جنگ میں موت ہی موت ہوتی، لیکن بھوک کی وجہ سے 1/3 دنیا کی آبادی ختم ہو جائے۔ یہ پہلے سے روایتوں میں پریڈکشن، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا۔ آپ مجھ پر یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے علماء کا یہ طریقہ، میں طالب علم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لیکن علماء کی بات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جی جب سائنس کوئی بات دریافت کر لیتی ہے وہ آگے آ کے کہتے ہیں یہ تو ہمارے قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا، یہ تو ہماری نہج البلاغہ میں پہلے سے لکھا ہوا، تو اگر پہلے سے لکھا ہے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ جب کسی اور نے محنت کر کے کوئی ڈسکوری کیا، اگر قبضہ جمانے کی جو ہماری کتاب میں پہلے سے، بہت پرانا اعتراض ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب پہلے سے کوئی بات بتائی جاتی کہتے ہیں یہ تو نان سینس بات ہے، اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں۔ اسلام کے کتنے ہی مسئلے ہیں، مرد کے لیے سونا حرام ہے، اب جو کوئی سائنس کی ریسرچ آئے گی آپ کہیں گے پہلے سے ہمارے علماء بتایا ہے نا، اب جائیے ریسرچ آپ کریں۔ فزکس کے تو آپ ماہر ہیں، کیمسٹری کے تو آپ ماہر ہیں، اس کا عالم کو تھوڑی ماہر۔ بھائی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ داڑھی جو رکھے داڑھی کا کوئی فائدہ بتائیے، فائدہ آپ ڈھونڈیے، اس سے پہلے کہ کوئی جوزر، کوئی پیٹر، کوئی اسمتھ، کوئی سائنٹسٹ فائدہ نکالے اور پھر اسلام کے علماء کہیں کہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے، اور آپ علماء کا گریبان پکڑ لیں کہ اچھا محنت اس نے کی ہے، قبضہ کرنے تو ابھی ٹھیک ہے آگے بڑھیے، آپ جائیے۔ کتنی ہی ایسی خرابیاں ہیں جو اسلام نے پہلے بتائیں، ایڈس کی بیماری کے اگر نکالو ٹاپک بدل گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 1/3 آبادی جنگوں کے نتیجے میں مرے گی، یہ پریڈکشن، اور 1/3 آبادی بھوک میں مرے گی، یہ پریڈکشن۔ حالات دیکھ کے نہیں علماء بتا رہے، آج سے 25 سال پہلے مجھ جیسا طالب علم اسی ٹورنٹو شہر کے رمضان میں پڑھ کے گیا، اور 2001 کے عشرے میں بھی یہ بات پڑھی، اور مجمع کی مسکراہٹ بھی میں نے دیکھی تھی اس وقت، مسکراہٹ کا سمجھ مولانا اسی وجہ سے تو ہم بھاگ کے کینیڈا آئے ہیں، اسی وجہ سے تو بھاگ کے ہم امریکہ آئے ہیں۔ تصور یہی تھا کہ یہ بھوک کا اور اکنامک پرابلم ایتھوپیا میں ہوگا یا پاکستان میں ہوگا یا انڈیا میں ہوگا، اور خوش ہو جاتے کہ یہ حدیثیں سن کر۔ اس کو پتا تھا کہ یہ آگ دروازے پہ آ گئی ہے۔ اور ایک عجیب بات تھی، وال اسٹریٹ جرنل میں نے پڑھا کہ اس وقت جو اکنامیکل پرابلم ہے ساری دنیا افیکٹڈ، لیسٹ افیکٹڈ 2 ملک ہے، ایران ہے اور ایک شام۔ پہلے سے آپ نے اتنے سینکشن لگا دیے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وہ زندہ رہنا سیکھ کر ان حالات کے اندر۔ پرابلم ان کو ہے کہ جن کی ہر چیز مارکیٹ پہ ہوتی، بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو مثلا قرضے پہ پیدا ہوتا ہے، یہ میں امریکہ کی بات کروں، اور کہے کہ اس کا بھی میں کہاں سے ادا کروں، ابھی تو میں شادی کا قرضہ نہیں اتارا، بچہ تو بات کی بات ہے۔ خیر یہاں تو بچے پہلے ہوتے ہیں، شادیاں بعد میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ابھی میں بات کر رہا ہوں اپنے مومنین کے ماحول کی۔ تو کیا بات ہو رہی تھی کہ 1/3 آبادی مرے۔ یہ حدیثیں جب میں پڑھتا تھا 25 سال پہلے، تب تک فکشن لگتا تھا، پتہ نہیں کتنی سینچری بعد کی بات مولانا کر، اور 8 سال پہلے بھی پڑھتا تھا تو لگتا تھا کہ ہاں یہ انڈیا پاکستان میں اس کی کہانی دہرا رہی، ہم اسی لیے تو وہاں سے بھاگ کے یہاں آئے ہیں۔ اب وہ پھر بھی بہتر ہے۔ میں نے کہا نا، میں نے اس وقت دنیا کے 5 کانٹیننٹ دیکھے، کونگو کے مومنین اتنے پریشان نہیں ہے، کونگو کا نام سن کر ہی غربت ذہن میں آتی ہے۔ پاکستان میں اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا دبئی میں، اور دبئی سے زیادہ پرابلم یورپ میں، اور یورپ سے زیادہ نارتھ امریکہ میں۔ یہ کیا ترتیب چل رہی ہے؟ یہ وہی ترتیب چل رہی جو قوم نوح اور قوم یونس کا واقعہ ہے، لیکن ترتیب کو ذرا سسٹمیٹک بنا دیا، اور وہ سسٹمیٹک یہ کہ 1/3 آبادی مرے گی جنگوں، ظہور امام سے پہلے کی ون آف دا کنفرم سائن۔ یہ لفظ یاد رکھیے، ہمارے پاس ظہور امام کی 10,000 نشانی ہے، 10,000 کنفرم صرف 10، باقی 9,000 یا 9,500 یا 9,990 کنفرم نہیں ہے، کنڈیشنل ہے، چینج بھی ہو سکتی۔ کنفرم 10 میں سے ایک ہے 1/3 آبادی جنگ کے نتیجے میں مرنا، اور عجیب عجیب جنگیں ہوں، 2 جملے اس جنگ کو بتانے کے لیے کافی، اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے جو برادران اہل سنت کے پاس بھی اور ہمارے پاس۔ عجیب جنگیں ہوں، مارنے والے پر نہیں پتا ہوگا جسے میں مار رہا ہوں تو آخر کیوں مار رہا ہوں، اس کا مجھ سے اختلاف کیا، اس کا مجھ سے جھگڑا کیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے، اور مار رہا ہے۔
جیسا اس کو برین واش کیا یا آرڈر ملا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں کسی نے اٹیک کیا, ہم نے دفاع میں مارا سامنے والے کو, سمجھ میں آ. ہمارے ملک میں انٹر ہوا, اس کو روک رہے. دنیا کے کسی ملک کا آدمی کسی اتنی دور جگہ جا کے مارا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ آخر اس کو کیوں مارا, وہ مار رہا. اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو میں مر رہا ہوں. نہ مرنے والے کو پتا کہ میری غلطی کیا ہے, نہ مارنے والے کو مارے گا, خون بہاؤ. یہ ہوگی 1/3 آبادی والی جگہ, اور پھر 1/3 آبادی ملے گی مرے گی بھوک کی وجہ. اور وہ ایک جملہ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا. مجھ سے پہلے تو کلام پڑھا جا رہا تھا زمانے کے امام کا, جب وہ ظاہر ہوں گے تو پیغمبر کی حدیث صحیح بخاری میں بھی اور بہار میں بھی, کہ جب ایک پرندہ 70 دن تک مسلسل اڑتا ہے. اب اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز یا پلین تو تھے نہیں کہ پیغمبر اس کی مثال کہا, اگر ایک پرندہ 70 دن مسلسل اڑ رہا وداؤٹ اینی بریک, اڑ رہا 70 ڈیز, ایک بارش اسے زمین نظر نہیں آئی. ایک بارش چھوٹی انگلی سے لے کے انگوٹھے کا حصہ جسے وضو میں دھونا واجب, اور خاتون حجاب میں صرف اتنا حصہ کھول سکتی ہے, باقی سارا چہرہ چھپانا واجب. وہ ایک بارش, اتنی زمین بھی نظر نہیں آئی. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول کہہ کیا رہے ہیں. یا رسول اللہ, اس کا مطلب کیا؟ کہا لاشوں پہ لاشیں, لاشوں پہ لاشیں, ڈیڈ باڈی پہ ڈیڈ باڈی اس طرح ایک دوسرے پہ پڑی ہوگی کہ 2 لاشوں کے بیچ میں ایک بارش خالی زمین نہیں ہوگی. اس میں آدھے لوگ مرے جنگ کی وجہ سے اور آدھے لوگ مرے بھوک کی وجہ سے. اور یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. کہاں دیکھا؟ ابھی انسانوں کا نہیں دیکھا, ابھی بکروں کا دیکھا. جو لوگ 90s اور 80s میں یا اس سے پہلے حج کر چکے, حج کا تفریح واجب ہوتا تھا مینا میں جا کے سرانٹک ہاؤس میں بکرا ذبح کی. آج کل تو سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ بھاجی نہیں جاتا, جو گروپ لیڈر ہوتے ہیں وہ اس کو آرگنائز کرتے. اس وقت جب ہم جاتے تھے بکرا ذبح کرنے کے, یہ کیفیت تھی بکروں پہ بکرا, بکرے پہ بکرا, بکرے پہ بکرا, زمین پہ چلتے ہی نہیں تھے. بکروں کے پیٹ میں قدم رکھتے چلتے. وہ بکرے تھے اور وقت آنے والا ہی انسان. اور کسی عام آدمی نے نہیں کہا, کسی عام میڈیا کی خبر نہیں ہے, کوئی گوسپ وغیرہ نہیں ہے, پیغمبر کی حدیث. مگر جو دوسرا جملہ اس کا, میرا جملہ کیا تھا کہ بھوک کیسی ہوگی؟ 2 چیزوں سے سمجھئے. نمبر 1, 1/3 دنیا اس سے مرے. جنگ کے نتیجے میں مرنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن روٹی نہ ملنے کی وجہ. اور دوسرا جملہ جو ہے نا, یہ حقیقت بتا رہا, جو ابھی میں نے دبئی کی گاڑیوں اور امریکہ کے مورگیج والے مکانات کے حوالے سے کہا. دوسرا جملہ کیا؟ یہ بات کو سمجھانے کے لیے کس ٹائم معصوم فرماتے ہیں, بلکہ کنز العمال ملا متقی ہندی اہل سنت کی بہت ہی معتبر کتاب, انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ سے کوٹ کی. یعنی شیعہ سنی میں کامن حدیث کہ خیرت مند باپ اپنی جوان بیٹی کو بازار میں لائے اور کہے گا کہ 1 وقت کی روٹی کے بدلے میری بیٹی مجھ سے خرید. 1 وقت کی روٹی بیٹی بیچے اور کوئی بڑی چیز لے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. 1 وقت کی روٹی. اس میں جو دوسرا میسج, پہلا میسج تو سمجھ میں آ گیا کہ ایسی بھوک ہو, مگر ایک دوسرا میسج بھی ہے. بیٹی کو بیچ کر روٹی کیوں لے رہا؟ اس لیے کہ ساری کرنسیز جو ہے نا وہ 0 پہ آ گئے. یہ نوٹ جو ہے نا, یہ نوٹ جو ہے نا آلموسٹ رتی پیپر بن گیا, کوئی ویلیو ہی نہیں رہے. اکویٹی جو ہے ہر چیز کی 0 ہوگی, بس وہی روٹی اس وقت قیمتی بنے. کیا اس وقت لوگوں کے پاس سونا نہیں ہوگا سونا, لیکن آپ مارکیٹ میں سونا لے کے جائیے, لوگ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے سونا, ہم روٹی دینے کو تیار نہیں ہے. روٹی گریک مائتھالوجی. اب یہ سارا آپ حضرات کا ڈپارٹمنٹ ہے, مجھ جیسا مدرسے کی اور مسجد کی اور ملا کی اور مسجد کے اجرے تک اس کو یہ ساری باتیں کیا معلوم, لیکن جو تھوڑا بہت آپ لوگوں سے سنا ہے گریک مائتھالوجی, اس میں کنگ میڈاس کا تذکرہ, جس کی بڑی خواہش و تمنا تھی کہ مجھے بہت سونا مل جائے, پیور گولڈ. اور ادھر لگاؤ زمانے کے جو دیوی ہیں, دیوتا ہیں, ساری نانسنس باتیں, لیکن حکمت یہ اس کا میسج بہت واضح ہے. آخر اسے یہ پاور مل گئی, اور ایسے مل گئی جس چیز کو ٹچ کرو گے سونا بن جائے. تو خوشی تمہارے خدا کی سوال.
پہلے تو اس نے ایک ایک کر کے چیزوں کو ٹچ کرنا شروع، پلیٹ کو چھوا تو سونا بن گئی، کرسی کو چھوا تو گولڈ بن گئی، ڈریس کو چھوا تو اب خوش ہوتا جا رہا. لیکن بہرحال ایک وقت پیاس لگ، جلدی سے پانی منگوا کے پانی پیا، جیسے ہی پانی ہونٹوں سے ٹکرایا پانی گولڈ بن گیا. پی لو سونا. جب پیاس لگی ہے تو سونا کام نہیں آئے گا، پانی ہی چاہیے. بھوک کی شدت میں ہاتھ آگے بڑھائے روٹی کھانے کے لیے، روٹی کو چھوا بن گئی سونے. کھا لو روٹی. سونا نہیں کھایا جاتا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا ہے. بیٹی سے بڑی محبت ہے، بھاگتی بھی آئی، بات میں بوسا کیا بن گئی سونے. رو رو دیا اپنے دیوی دیوتا کے سامنے، میری طاقت واپس لے لو. ایک وقت آتا ہے کہ سونا کام نہیں آئے گا، روٹی کام آئے گی. سونا کام نہیں آئے گا، پانی کام آئے گا. پیغمبر کی حدیث کے بیٹی کو بیچ کے آدمی جائیداد نہیں لے گا، گاڑی نہیں لے گا، گولڈ نہیں لے گا، ڈالر نہیں لے گا، پاؤنڈ نہیں لے گا، روٹی لے گا. کیوں؟ ڈالر ہو گئے پاؤنڈ صرف بدی کاغذ بن گئے، جائیداد کی ویلیو زیرو ہو گئی. جیسا میں نے ابھی کہا کہ آپ کے پاس یا آپ کی بیوی کے پاس کتنا ہی سونا، بھوک لگے گی تو سونا بیکار ہے، بھوک لگے گی پیاس لگے گی تو سونا بیکار. جس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی وہ سب سے قیمتی چیز. آج شیئر مارکیٹ کے اندر بلین لگانے والے کے جو بلین کا ڈاکومنٹ ہے نا، وہ بالکل ایک رتی کاغذ، کوئی اس کی ویلیو نہیں رہی. زیرو پہ آ گئے شیئر بہت سارے. جاؤ ٹوائلٹ پیپر کے طور پہ یوز کر لو تو شاید پھر بھی کوئی کام دے دے. غور کوئی ویلیو نہیں. مکانات، ڈاکومنٹ، شیئر. ابھی دیکھیں خالی جھٹکا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عذاب خدا نہیں، ابھی نہیں عذاب خدا، میں الٹی بات کہہ رہا ہوں. نہیں آئی عذاب خدا، ابھی جسٹ اسٹارٹنگ، ٹپ آف دا آئس برگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں. ابھی بھی سمجھ جاؤ. اور یہ ساری چیزیں روایتوں میں پہلے سے آئی تھی. آج میں پہلی بار نہیں پڑھ رہا ہوں. جیسا طالب علم 25 سال سے اسی ٹورنٹو میں پڑھ رہا ہوں، علماء تو 1400 سال سے لکھ رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے، ساری چیزیں ٹھیک تھی. لیکن اسی حوالے سے ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ وہی کہ جو ترتیب قرآن کریم بتا رہا اسی ترتیب سے وہی سیکوینس آج کل ہمارے سامنے آ رہا ہے. خصوصاً ویسٹ، خوف، بھوک، مال کا آلموسٹ ویلیو لیس ہو جانا، زیرو پہ ہے. قرآن نے کہا پھر جان کا امتحان. اگر اسی طرح سے ہی آگے بڑھتی رہی چیز تو اللہ نہ کرے کہ پھر اس مرحلے میں ہم داخل ہو. ہر شب جمعہ، ایوری شب جمعہ جو 3 میسج اسلام ہم کو دیتا، وہ تینوں جو ہیں اس پرابلم کو روکنے والے. اللہ، رسول اور امام کرٹیسائز نہیں کر رہے، کنڈیم نہیں کر رہے. وہ ایسے ڈاکٹر پہلے مرض ڈائگنوز کر رہے ہیں، پھر اس کا سلوشن بتا رہے ہیں. وہ سلوشن ایوری شب جمعہ کی 3 چیزیں. مگر پوری اسلامک، پوری ہیومن ہسٹری نہیں چلے، اسلامک ہسٹری، پوری اسلامک ہسٹری ایسا کریڈٹ کرنچ کب آئے؟ پوری اسلامک ہسٹری میں جان کا اس انداز سے ضائع ہونا. مارنے والے کو یہ نہیں پتا کس کو مار رہا ہوں، کیوں مار رہا ہوں، کہاں مار رہا ہوں. مرنے والے کو یہ نہیں پتا میں نے اس کا کیا بگاڑا جو مجھے مار رہا. دونوں مل کر، یہ دونوں چیزیں مل کر پوری اسلامک ہسٹری میں کبھی نہیں آئی. اسی لیے میرا وہ جملہ جسے میں نے شروع میں کہا تھا اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے کا وقت آ گیا، اور پھر ہم آگے بڑھتے. وہ جملہ یہ تھا کہ 1430 1430 ہجرا یہ چل رہا حصہ 1430. اس کی ہر شب جمعہ کے لیے اسلام نے 3 میسج دی، مگر اس سال کی شب جمعہ میں یہ میسج اور ہو گئے اہم، کیونکہ وہ خطرہ ہمارے ڈور اسٹیپ پہ آ چکا. اور 3 میسج کیا؟ پہلا میسج ہر شب جمعہ آپ کو یاد کرنا، دعا. اللہ نے شب جمعہ بنائی اسی لیے کہ آپ کی دعائیں قبول کرنا. لیکن ہر جگہ میں بہت زیادہ لاجک نہیں چلتی. اسلام لاجک کے اگینسٹ نہیں، لیکن ہر چیز کی اپنی ایک لمٹ ہوتی. دعا لاجک تو یہ کہتی ہے کہ شب جمعہ کی دعا کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. کیوں؟ دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین، وہی اللہ سیٹرڈے کا ہے، وہی اللہ ویڈنسڈے کا ہے، وہی اللہ ٹیوزڈے کا ہے، وہی اللہ جمعرات کا ہے، وہی جمعے کا ہے، وہی منگلوار کا ہے، وہی شکروار کا ہے، وہی پتہ نہیں کون سے وار کا. یعنی پورے 6 دن 7 دن کا ایک ہی اللہ.
ایسا تو نہیں کہ ڈیوٹی چینج ہوتی 6 دن کوئی اور اللہ ہے، آج کوئی بڑا طاقتور اللہ آ گیا تو اس نے ہماری بات نہ مانی تو اس سے اپنی بات منوا دی. دیکھیں لاجک، پیور لاجک یہ، کوئی اہمیت نہیں شب جمعہ اور جمعہ آگے بڑھے اور کوئی اہمیت نہیں شب قدر. شب قدر میں کون دعا قبول کر رہا؟ وہی اللہ نا، تو باقی سال میں بھی وہی اللہ، تو دعا اللہ کو نہیں. کوئی اہمیت نہیں ہے خانہ کعبہ کی دعا. خانہ کعبہ میں دعا مانگو کہ کیسینو میں جا کے دعا مانگو، ایک ہی بات. خانہ کعبہ میں دعا مانگو کہ مثلاً پب میں یا شراب خانے میں جا کے دعا مانگو. دیکھیں ریزن ہے، لاجک. مولانا کیا کعبے کا اللہ اور ہے اور شراب خانے کا اللہ اور؟ ہم کہیں گے اللہ ایک ہی اللہ. جب ایک ہی اللہ دونوں جگہ تو کعبے میں جانے میں کیا خصوصیت؟ کیوں ہم اتنا پیسہ خرچ کریں، اتنا ٹائم لگا؟ بھائی اللہ تو یہاں پر بھی. دعا اتنی زیادہ لاجک اور ریزننگ چلاتے رہیے، اور دعا جیسی اہم ترین ریمیڈی اور سولوشن جو اللہ نے آپ کو اسی لیے دیا کہ کریڈٹ کرنچ آپ کو گھیرے میں ڈالے. جب 1/3 آبادی جنگوں میں مر رہی ہے تو آپ بچ جائیں. جب 1/3 آبادی بھوک میں مر رہی ہے تو آپ بچ جائیں. جب لوگوں کے ڈالر، پاؤنڈ، پیور گولڈ شیئرز کے لاکھوں کے بلین کے ڈاکومنٹ زیرو بن رہے ہیں تو آپ بچ جائیں. اس کے لیے اللہ نے دعا ہم کو بتائی، دعا کا انسٹیٹیوشن دیا، ایک ایسا ٹول دعا کا دیا. بلکہ یہاں پہ جملہ ٹائم سے پہلے کہہ دوں کہ اصل میری 7 مجالس یا 8 تقریریں ہوں گی. آخری تقریر جو ہے وہ عید الزہرا کی خوشی ہوگی. 7 تقاریر. اس کا عنوان کیا تھا؟ اصل عنوان یہ ہے کہ اللہ نے مومن کو 3 ایسی چیزیں دی جن سے مومن اللہ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. اللہ نے تقدیر میں ایک چیز لکھی ہے، آپ اللہ کی تقدیر کو مٹا سکتے ہیں. آپ نے کوئی پاور. لیکن یہ باتیں کل سے آئیں گی، آج ٹائم بہت گزر گیا. خلاصہ یہ کہ دعا پیور ریزننگ کا نام نہیں. ایک ہی اللہ پورے 7 دن کا اللہ ہے، لیکن جمعرات کی دعا کی جو طاقت ہے یہ باقی 6 دن کی نہیں. وہی اللہ ساری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو کعبے کی دعا، جو جنت البقیع کی دعا ہے، جو کربلا مولا کی دعا ہے، جو نجف اشرف کی دعا ہے، جو مشہد مقدس کی دعا ہے، جو زینبیہ شام میں زینب کبریٰ کے روضے کی دعا ہے، ایسی دعا، ایسی طاقت پر دعا، اتنی فاسٹ دعا کہیں نہیں ملے گی. وہی اللہ ہر جگہ. لیکن یہ طاقت رکھے. اور اسی حوالے سے جملہ اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا کہ جب موضوع بہت پھیل جائے گا تو شاید یہ جملہ میں اپنے وقت پہ نہ لا سکوں. تو آج سے وہ یہ کہ حضرت اسلام تاریخوں کا سارا سسٹم چاند کے حساب سے. شب جمعہ شب جمعہ کون سی ہے؟ فرائیڈے نائٹ کسے کہیں گے انگریزی میں؟ فرائیڈے کے بعد جو کل رات ہے. اسلام کسے کہیں گے؟ جو آج ہے. یہ فرائیڈے نائٹ ہے اسلام. ولادت، شہادت، تاریخ دیکھ. ایک صرف تاریخ ایسی ہے جو اسلام نے انگریزی حساب سے رکھی، اور وہ ہے نوروز. اور چونکہ نوروز بہت قریب آ رہا، آج 26 فروری کو ختم ہو گئی، مشکل سے 20-22 دن. اور قبولیت دعا کی اہم ترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ. اگر نوروز کے حوالے سے ہمارے یہاں دو ایکسٹریم. ایک وہ لوگ ہیں جو نوروز کو بالکل ہی نانسنس بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجوسی آتش پرست پارسیوں کا ایک تہوار ہے جو ایرانیوں نے رائج کر دیا. اپنے لوگ بھی کہتے ہیں. اور ایک اس ایکسٹریم پر ہے کہ نوروز بالکل اس طرح سے فالو کرتے ہیں جیسے جنتری میں لکھا ہوا. بادشاہ کون ہے؟ کیا پتا کون بادشاہ؟ نہیں مولانا نوروز کا بادشاہ. میں نے کہا یہی پتا نہیں کہ نوروز کو کوئی بادشاہ ہوگا. کون سی سواری پہ بیٹھ کے آیا؟ چائنیز نیو ایئر میں سواری وواری ہوتی ہے، اسلام کے نیو ایئر میں نہیں ہے. لیکن یہی سوال ہوتا. یہ بہت کم لوگ پوچھتے کہ نوروز کے اثر کراس نہیں کر. مولانا صاحب رنگ کیا؟ کیونکہ رنگ کے اعتبار سے مٹھائیاں اور پھل جمع کیے جاتے. نیلا رنگ ہے تو نیلے پھل ہوں گے، ہوتے نیلے پھل، اور نیلی مٹھائیاں ہوں گی. اور ادا رنگ ہے تو ادے پھل اور ادی مٹھائیاں ہوں گی. اب دیکھیں اس پہ ریسرچ ہو رہی. نماز کے واجبات کیا ہے، حج کس پر واجب ہے، خمس کیسے دیا جاتا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. مولانا وہ کلر جو ہے نا نیلا، بلو کلر کے کون کون سے پھل ہیں اس کے اوپر لسٹیں بن رہی ہیں پاکستان میں. بچے بوڑھے سب کو اس کام میں لگا دیا. جنتری میں جو لکھا ہے وہ پورا نوروز. سواری، رنگ، بادشاہ، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. لیکن ہے نوروز کا اسلام سے تعلق. نہ وہ چیز غلط صحیح ہے کہ یہ نوروز ہے ہی نہیں اسلام، اور نہ یہ غلط ہے کہ پورا وہ نوروز اسلام میں جو جنتری میں آیا.
نوروز کی اہمیت غسل، نوروز کی نماز، اور اہم ترین بات جب ٹائم آتا ہے نوروز کا، جو ہم پاکستان میں پانی میں گلاب کا پھول رکھ کے بیٹھتے تھے، وہ پھول گھومتا ہے، آج بھی گھومتا ہے، جس وقت پوری دنیا جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، وقت تحقیق، اس وقت کی دعا، اور دعا بھی کتنی اسٹرانگ ہے کہ یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحال والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، اے حالتوں کو بدلنے والی ہماری حالت چینج کر کے بہترین حالت بنا۔ یہ جو وقت ہے بالکل ایگزیکٹ کیلکولیشن والا ٹائم معلوم کیجیے، اس وقت اگر آپ کو کوئی ایسی دعا مانگنا جس کے اندر آپ بیٹر حالت چاہتے ہیں، جو بیٹر والی دعا، وہ اس کا ٹائم، اب سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ مس ہو گیا تو نیکسٹ ایئر تک انتظار کریں، پورا سال آپ کا پرابلم آ سکتا۔ اب دیکھیں بیٹر، اس وقت کی جو آپ کی ایگزسٹنگ حالت ہے اس سے اچھی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مریض اور اسے اپنی بہتر حالت چاہیے یا اس سے یہ ویلڈ چیز ہے، یہ حالت بہتر ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی اکنامیکل پرابلم نہیں یا کریڈٹ کرنٹ نہیں یا ریسیشن میں پھنسا، حالت بہتر کرنا یہ بالکل اس کے اندر آ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیٹیاں بیٹھی ہوں شادی نہیں ہو رہی، یہ بالکل اس میں آ گیا حالت اچھی بنانا، اور کسی کی شادی ہو چکی اولاد نہیں، حالت بہتر بنانے کی ایگزامپل اس پڑھے لکھے بننے کو کیا ہے؟ صرف یہ یاد دلانے کے کہ 22 دن کی یہ تاریخ یاد رکھے، سپر مارکیٹ میں جا کر یا پھل کی دکان میں جا کے خالی رنگوں کے پھل جمع نہ کیجیے گا، اس ٹائم کو یاد کیجیے گا، اس وقت کی دعا جس میں آج کا سب سے بڑا پرابلم، میں نے صحت کی بات کی، مسئلہ ہے، میں نے روزی کی بات کی، مسئلہ ہے، میں نے بیٹیوں کی شادی کی بات کی، مسئلہ ہے، اولاد نہ ہونے کی بات، لیکن میرے حساب سے آج کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اولاد غلط راستے پہ جا رہی ہے، اس کو وہاں سے ڈائیورٹ کر سیدھے راستے پہ لا۔ یہ جو جن کے گھر میں یہ پرابلم ہے ان کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا پرابلم، حالت بہتر بنا۔ نوروز کی اس دعا کے ٹائم کو مس کر میں نے کہا نا، جنتریوں نے پرابلم یہ کیا کہ اصل چیز کی جانب توجہ نہیں ہوتی، ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں دوسروں کی جانب۔ جنتری کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ٹائم معلوم ہوتا ہے کیا، اور نقصان یہ ہے کہ وہ ٹائم پتا کر کر بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ دوسری چیزیں اور اتنی ساری لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ بات تو اس لیے آ گئی کہ شاید آگے اب مجھے 6 دن میں موقع نہ ملے، پہلی مجلس وہ ختم ہو رہی، آخری مجلس وہ خوشحالی کا جشن ہے 6 بجے سے، کہ میں نوروز یاد دلا دوں، لیکن اپنا شرعی فریضہ سمجھتا ہوں کہ جب نوروز اتنا قریب ہے تو ایک بار ان پریشان حال مومنین اور مومنات کو یہ پیغام دے دیا جائے، لیکن اصل کی شب دعا اللہ نے رکھی ہی ہے دعا کے، وہی دعا جو آپ پورا ہفتہ مانگ مانگ کے تھک گئے، آپ کا گلا سوکھ گئے، شب جمعہ قبول ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ 6 دن مانگا تو کوئی فائدہ نہیں، بات کیسے ہو؟ اللہ نے رات بنائی اسی لیے کہ آج دعا قبول کرنا ہے دعا۔ اب جتنی آپ کی دعا سب کو ذہن میں ہے، صرف ایک اصول ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کریں روزی کا مسئلہ، اور روزی کے لیے اسلام نے بہت اسٹرانگ دعائیں بنائی۔ ایک تو نارمل دعا ہے جو روزانہ کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا روزی کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی؟ نہیں، لیکن وہ نارمل حالات کی دعا، اسے آپ نارمل حالات میں پڑھو۔ اگر ہر آدمی کے پاس اس وقت گھر میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے تب بھی نماز عشاء کے بعد روزی کی دعا پڑھنے کا ہو، لیکن جب کریڈٹ کرنچ کا پرابلم ہو تو اب پھر دعاؤں کی کیٹیگریز بنتی ہے، اب آپ کو اس سے زیادہ اسٹرانگ دعا کی ضرورت۔ بالکل دعا کا طریقہ دوا جیسا، 2 چیزیں یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے مریض جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو عام دوا اثر نہیں کرتی، کوئی اسٹرانگ قسم کی اینٹی بایوٹک دینا ہوتی۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ دواؤں میں بھی اوور ڈوز نقصان کرتا ہے۔ کوئی بلا چیز کی ایک ٹیبلٹ ہم کھاتے ہیں، مثلا یہ اسپرین، پیراسیٹامول، بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، بالکل درد غائب ہو جاتا ہے، تو ہم 50 کیوں نہ کھائیں؟ اس کا فائدہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا آپ مر جائے، جب مر گیا تو کوئی درد بھی نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے دنیا میں، پھر مقابل کے درد ہوں گے۔ لیور فیلئر آنے کا کی تو ہم نے ایک چیز اچھی ہے تو 50 چیزیں تو 50 ٹائم زیادہ اچھی ہو، یہی دعاؤں میں بھی
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جتنی دعائیں سنتے ہیں سب پڑھنا شروع کر دیتے، ایسا نہیں، اسٹیج بائی اسٹیج۔ نارمل آپ کے حالات ہے، جاب لگا ہوا ہے، روزگار ہے، اس سے بہتر آپ کو چاہیے عشاء کے نماز کی بات والی ذرا سے حالات ذرا خطرناک ہو۔ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ کہ یہی تو ہے نا، دیکھیے عام حالات میں ممبر سے پڑھتے نا الگ ہے، جس میں خود گزر رہی عبداللہ ابن مسعود پیغمبر اسلام کے کتنے عظیم صحابی، مکے کے اندر اسلام لانے والے پہلے 10 میں سے ایک۔ ان کی عظمتیں اتنی ہیں کہ میری 1.5 گھنٹے کی ایک تقریر ہے بڑے امام مولانا خارجر کی عبداللہ ابن مسعود پر۔ لیکن جب تیسری خلافت کے زمانے ہر اس آدمی کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، فزیکلی اس کو نقصان پہنچایا جاتا، جو حکمران کے عنوان پہ اعتراض کرتا کہ مولانا مودودی نے خلافت اور ملوکیت کے فرض چکر میں لکھ دیا۔ ابو ذر غفاری تو اتنے اسٹرانگ آدمی تھے، ان کو ہاتھ کو نہ لگا سکے، ان کو لفظہ نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اتنا مارا کہ بیچارے کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مسجد نبوی کے اندر کھڑے مجمع میں مسجد میں اپنے پیروں سے چل کے گئے تھے، لوگ اٹھا کے گھر میں لے کے آئے۔ اب ہو گیا یہ سب، حکمران وقت پہنچے ان کے پاس، کہا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہو گیا سوری، بہت پرانے صحابی ہے، بہت عظیم صحابی ہے عبداللہ، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کمپنسیشن آپ کو دے دیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود مرنے کے قریب، انہی زخموں میں 3 دن میں مر گئے، اور اب یہ رقم دینا چاہتے، کہا کہ میری زندگی کے گنے چنے دن رہ گئے، میں کیا کروں گا پیسے کا، اپنا پیسہ اپنے پاس، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ موت قریب آ رہی۔ اگلا جملہ سن، حکمران نے کہا نہیں آپ کی بات نہیں ہے، آپ کا کوئی بیٹا نہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں اور ساری بیٹیاں جوان ہو چکی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو وہ کس طرح زندگی گزارے، ان کے لیے لے لیجیے۔ کتنے کمپرومائز آدمی کر لیتا ہے جب بیٹیوں کی بات آتی، کتنے کمپرومائز کر لیتا ہے جب پرابلم کے اندر یہ مسئلہ آتا۔ عام حالات میں آپ کا اچھا بزنس اور جاب ہے، کوئی رشوت دے گا آپ نہیں لیں گے، لیکن باقی جب آپ کے گھر میں کریڈٹ کریں فاصل پر ہو رہے ہیں، اب کوئی آگے حرام رقم دے رہا، کتنے لوگ اس وقت ریزسٹ کریں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کا یقین دے، کہا کہ نہیں میرے بعد میری بیٹیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہو، ان کا ہاتھ کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا یقین کے ساتھ کہا کہ حکمران کی چکرا گیا جو اپنے ہاتھ میں کیش دینار کی تھیلی لے کے آیا ہو۔ کہا کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر کی حالت تو مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ بتا دیا ہے، وہ ہر مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ پڑھنے والے کا ہاتھ کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین دیکھیے، درود بھیجو۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول کی۔ یہ ذرا سا ایک مرحلہ اور آگے بڑھا، اس کے بعد آئیے اسٹرانگسٹ دعا روزی کے حوالے سے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، اور یہ تو عجیب آیت، اس کا خالی ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے، آپ کو ٹرانسلیشن ہی بتا دے گا کہ دعا کی آیت بہت اہم ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب آیت اللہ علمہ آغا علی حسنی سیستانی سے ویسٹ میں رہنے والے نوجوان نے سوال کیا، ویسٹ میں رہنے والوں نے جو سوال کیے وہ ایک بک کی شکل میں چھپ گئے، A code of practice for Muslims living in the West۔ A code of practice ہم لوگ شارٹ کر کے کہتے ہیں، اردو میں نام اور آسان ہے جدید فقہی مسائل، اور عربی میں اور آسان ہے الفقہ للمختلف۔ ایک نوجوان سوال کرتا ہے کہ میں سپر مارکیٹ میں کام کرتا ہوں اور وہاں پہ میرا کام ہے کیش کاؤنٹر پہ بیٹھنا، چنانچہ کبھی شراب کی بوتل ہے اس کا بھی مجھے اسکین کرنا ہوگا۔ اب جب دنیا کے مختلف ملکوں میں الگ قانون، جہاں میں عارضی طور پہ ٹھہرا ہوا ہوں، کسی وقت میں وہاں سے اڑ سکتا ہوں اور واپس اپنے وطن پاکستان پہنچوں گا، لیکن عارضی طور پر آسٹریلیا میں لا ہے کہ سپر مارکیٹ میں شراب نہیں ملے گی۔ سپر مارکیٹ ہی کا الگ سیکشن ہوگا لیکن اس کا اسکینر بھی الگ ہے، چلے وہاں لندن میں گئے، ہر سپر مارکیٹ کا مسئلہ۔ اب میں اسٹوڈنٹ سوال پڑھنے کے لیے آیا اور بہترین جاب جو آسانی سے مل جاتا ہے وہ یہ، سپر مارکیٹ کے اندر ہر چیز کا حساب کرنا ہے، اسکین کرنا ہے، مشین میں سے میں شراب کی بوتل بھی آتی ہے۔ میرا کام جائز ہے کہ جائز نہیں، کہ جائز نہیں تو میں کیا کروں؟ فرمایا میں نے یہ کام حرام، سوائے اس کے کہ آپ موت کے قریب آنے والے مسئلہ، ورنہ اگر 1% بھی شراب کا کام ہے تو باقی 99% بھی حرام۔ آپ
وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں؟ کہا سورہ طلاق کی آیت پڑھ. آپ یہ پڑھ لو دعا کے طور پہ کہا کہ میسج کے طور پہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ایسی جگہ سے اسے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی کی بات ہے کہ یہاں آنے سے پہلے 21 جنوری سے 27 جنوری آج 26 فروری ایک مہینہ بھی نہیں. 21 جنوری سے 27 جنوری تک شارجہ میں عشرہ پڑا. شارجہ دوسری یا تیسری مجلس میں مومنہ جو آج کل شارجہ کی عام کہتی ہے کہ مولانا میرا کسی کے ساتھ بزنس تھا, میں نے اس کو مال دیا اور 1 کروڑ یعنی 10 ملین درہم اسے مجھے پیمنٹ کرنا تھا. وہ بھاگ گئے میرے 10 ملین لے کر. لیکن مسئلہ یہ کہ میں نے جو اس کو مال دیا ہے تو میں نے بھی کسی سے قرضہ لیا. یہی سسٹم ہوتا. دبئی حکومت اس کو نہیں جانے گی, مجھے جانے گی. اگر 1 ہفتے کے اندر یا 15 دن کے اندر جس پارٹی سے میں قرضہ لے کے آیا اس کو میں نے پیسے نہیں لوٹا تو مجھے سیدھا آپ میں سے یعنی ٹورنٹو میں مسیساگا میں رہنے والوں میں سے اکثر بھی نہیں سے آئے. اور اس طرح ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو مسیساگا میں چھوڑا, اس لیے اس کا دوسرا نام بیگم پورا ہے اور میری معلومات کے اب آپ خود بھی آ گئے کیا تو آپ کو تو معلوم ہے وہاں بس اس کو کیا آپ کو پیسہ لے کے وہ بھاگ گیا. گورنمنٹ کہے گی نان آف آور بزنس کو اس کا پیسہ واپس کر, یا تم بھی بھاگ جاؤ. تو آپ کو میرے پاس آئے شارجہ کا شاہ 1 مہینہ ہوتی نہیں ہوا اس کی آخری مجلس کو 27 جنوری کو آخری مجلس اور آج 26 فروری کو میں پڑھ رہا ہوں. کہا تو مولانا یہ اتنا بڑا مسئلہ میں کیا کروں, کہاں سے لا کے اس کو دوں 10 ملین درہم یعنی 1 کروڑ. میں نے کہا دیکھیے میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں, یہ تو جو رقم آپ بتا رہے تھا تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا, بہت بڑا بڑا تھا تو آپ تو بھول جاتے ہم کو کیا ملتا. لیکن خیر بہرحال آپ پریشان ہیں اور میں آپ کو جانتا بھی. اس حوالے سے میں آپ کو 2 دعائیں بتاتا ہوں. ایک میں نے دعا بتائی کو کہ جو شاید میں کل پڑھوں, اور ایک دعا وہ ہے جو امام نے منع کیا کہ ہر ایک کو نہیں بتاؤ. جب واقعاً کسی کی گردن پہ تلوار آ جائے تو اس کو بتاؤ. اس لیے میں نے شارجہ میں بھی نہیں بتائی, لندن میں بھی نہیں بتائی, یہاں بھی نہیں بتاؤں. نہیں بتاؤں گا یہاں پہ منع کیا گیا کہ نااہل کو نہ بتاؤ. اور اسی لیے میں ابھی تک جہاں مجلسیں پڑھ رہا ہوں مجلس کے بعد میں ایسی جگہ جا کے چھپ جاتا ہوں. گھر والے کو کہتا ہوں کسی کو نہ بتائیے, کہاں سے لوگ نہیں چھوڑیں گے, لوگ آ جائیں گے. ہر آدمی اپنا اتنا بڑا مسئلہ لے کر آئے گا جیسے اس کی جان پہ بچے. دعا کا اثر ختم ہو جائے. منع کیا ہے لیکن ان کا پرابلم میں دیکھ رہا ہوں, میں نے ان کو بتایا. اچھا مسئلہ یہ نہیں کہ پرابلم سالو, مسئلہ یہ ہے کہ بس آخری مجلس میں آئے 27 اور کہنے لگے والا یہ دعا میں نے شروع کی تھی 2 دعاؤں کا کمبینیشن. ایک دعا بھی بہت اسٹرانگ ہے لیکن وہ عام آدمی کو بتانے کی اجازت, ایک بہت اسٹرانگ دعا, دونوں کا کمبینیشن میں نے شروع کیا. 21 جنوری کو آیا تھا, 27 جنوری ویک بھی پورا نہیں ہوا. اور مولانا میرا مسئلہ اس طرح ہو کہ 2 یا 3 دن پہلے ایک ایسا آدمی میرے پاس آیا, واقعات کے جملے ہیں یعنی یہ محاورہ نہیں, اگر اس کی ماں مر رہی ہے تو ماں کو $1 نہیں دے, مرتی ہے تو مر جائے, بڑی بڑھیا میں کیوں دوں پیسے. واقعہ ایسا ماں مر رہی ہے وہ $1 ماں کو نہیں دے. اس نے 40 ملین یعنی 4 کروڑ درہم کا چیک دے دیا. اور ان حالات میں دیا کریڈٹ کرائم میں ہر آدمی اپنا پیسہ روک کے بیٹھا, کوئی نیا انویسٹمنٹ نہیں کر رہا, کوئی شیئر مارکیٹ میں نہیں جا رہا, کوئی نیا بزنس نہیں کر رہا, ہر آدمی اپنا پیسہ روک کے بیٹھا. وہ اور کہتا ہے کہ آپ کے بزنس کے اسٹائل سے میں بڑا متاثر ہوں, چنانچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بزنس کروں, پیسہ میرا, محنت آپ 40 ملین 4 کروڑ کا چیک مجھے دے کے چلا گیا جو اپنی ماں کو 1 درہم نہ دے کر مر گئی. تو میرے جو سارے مسئلے حل ہو گئے, واقعہ اس دعا کو میں پائے ہوں. ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے یہ واقعہ بھی میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں تو اپنی طرف سے کوئی بےتوکی نہیں آ رہا. اور وہ دعا کی میں نے ممبر پہ پڑھی جن میں پہلی دعا یہی تھی جو آگے 30 سال سپر مارکیٹ کے کاؤنٹر پر بیٹھنے والے اس اسٹوڈنٹ کو بتائی جو شراب کے حساب کتاب کی وجہ سے پریشان تھا, وہ چھوڑ دو. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن
یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا تم سوچ نہیں سکتے. ایسا کنجوس آدمی, ایسا پیسے سے محبت, اس نے آگے ملے گی آفر کی, خالی آفر نہیں چیک, اور وہ چیک ملی جو بھونسوں کے آؤ باقاعدہ وہ پیسے ان کو ملے اور ان کا سارا مسئلہ حل. ایک نہیں, اس سینے میں پتہ نہیں کتنے راز. بعض مومنین منع کرتے تھے مولانا ہمارا واقعہ نہیں پڑھیے گا لوگ سمجھ جائیں گے, لیکن جنرل قسم کی بات ہے. تو روزی کی یہ دعا اتنی اہم دعا ہے جو میں نے آج پڑھ, کریڈٹ کرن ہمیں ڈرانے کے لیے اسلام نے نہیں بتایا, ہمیں سنبھالنے کے لیے بتایا, سلوشن دیا اس وقت. تو بس اللہ پہ بھروسہ کرو ایک بار, اور اللہ سے ڈرو, ایسی جگہ سے روزی دے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں وہ ہمارا اتنا ہی امتحان ہے. لیکن ویسے اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر کبھی خدا کی خاطر بھوکو رہنا پڑے, اللہ کی خاطر پیاسا رہنا پڑے, اللہ کی خاطر واقعاً اگر آدمی کا گھر بک جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں. ہمیں نہیں بتایا, ہمیں دعا بھی بتائی, طریقہ بھی بتایا, لیکن اسلام کا اصل میسج تو یہ کہ نہیں بنے. اللہ کی خاطر یہ امتحان دینا پڑے, مومن خوشی کے ساتھ رہا دے. اہل بیت اطہار کے پاس ایسا نہیں تھا کہ کربلا میں کوئی چوائس نہیں تھا. کیا کہیں گے وہ کر کیا سکتے تھے, ان کو تو شہید کرنا ہی کرنا, نہیں باقاعدہ برابر سے آفر. آج بھی یزید کی بیعت کر دو, کھانا بھی حاضر ہے, پانی بھی حاضر ہے, ہر نعمت حاضر ہے, ہر خدا ہے. چلے حسین کی بات چھوڑے, کسی ننھے بچے نے بھی کبھی بھوک اور پیاس سے تڑپ کے یہ کہا کہ معمولی ظالم کی بات مان لیجیے پیاس تو بجھ جائے گی. کسی ایک ننھے سے بچے نے بھی کبھی یہ کہا کہ چچا میں بہت پیاسا ہوں, میرا کلیجہ پھنک رہا ہے, اس کی بات مان لی. جو فطرت ہے اسلام اس پہ پابندی نہیں لگا. بچے بھوک سے ملا بھی رہے ہیں, پیاس سے بلک بھی رہے ہیں, آلکش کی آواز بھی لگا ہے, لیکن کمپرومائز کی بات کوئی بچہ بھی نہیں کرتا. کربلا میں سارے ناسمجھ بچے نہیں, اگر کے اہل بیت کے گھرانے ناسمجھ بچے ہم سے زیادہ سمجھدار. لیکن کربلا 6 مہینے کا بچہ ہے تو 5 سال کا بھی ہے, تو 9 سال کا بھی ہے, تو 13 سال کا بھی ہے, 18 سال کا. کہیں ضعیف سے ضعیف روایت میں جملہ آپ کو نہیں ملے. اور یہ بھی یاد رکھیں کربلا کہ شہیدوں کا امتحان پھر بھی چھوٹا. بھوک اور پیاس دنیاوی جو ہے وہ زندگی کا. کربلا کے شہید ہوتے رہے, پیاس بجھتی. کربلا کے قیدی اور کربلا کے بچے, یہ خدا معلوم کب تک پیاسے رہے. ہمیں اتنا پتا کہ بازار کوفہ میں پیاسے تھے, کبھی ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ نے پانی مانگا. اور ہمیں پتا ہے کہ راہ شام میں پیاسے تھے, کبھی شمر کے پیچھے پیچھے نبی سکینہ پانی کا سوال کرتی تھی. اور ہمیں پتا ہے یہ زندان شام میں پیاسے تھے, کبھی زینب کو نماز بیٹھ کے پڑھنا لگتا. سجاد حیران ہو گیا, پھوپھی اماں آپ نے تو شام میں غریبہ بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی. زینب میں جواب معلوم ہے نا کہ میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دوں. خدا معلوم یہ بچے کب تک پیاسے. ہمارے یہاں صرف 3 دن کی پیاس کا محاورہ نہیں تو شاید 1 سال کی پیاس. تو سوال یہ پیدا ہوگا جب پیاس اتنی طولانی ہے تو ہم 3 دن کی پیاس کیوں کہتے؟ ہمیں بھی ایک دھوکہ ہوگا. وہ اس لیے ہم 3 دن کی پیاس کہتے ہیں کہ بچے 3 دن تک پانی مانگتے ہیں. پھر بچوں نے اس طرح سے ہرکش نہ کہا تو ہم نے سوچا جب 3 دن میں بچے اتنے پیاس کر رہے ہیں تو اگر اس کے بعد بھی پیاسے ہوتے تو اور پانی مانگتے, پھر کیوں ایسی آواز نظر نہیں آتی. تو ہم نے سوچا شاید ان کو پانی مل گیا. یہ بچے پانی ملنے کی وجہ سے خاموش رہے, یہ بچے سرکار کربلا کی شہادت کی وجہ سے خاموش. جب تک انہیں امید تھی کوئی پانی لانے والا ہے یہ پانی مانگتے رہے, لیکن جب فرات کے کنارے عباس کا علم کھڑا ہو, اب بچوں کو پتا ہے کہ پانی لانے والا تو کوئی نہ رہا, پانی مانگ کے کیا کرے. اب پانی مانگیں گے, پانی تو نہیں ملے گا, تماچے ضرور پڑیں گے, تھوڑے ضرور لگیں گے. اللہ اللہ کربلا میں عباس. آج کی تقریر کا آخری جملہ دعا تھا.
2-3 دن دعا کی بات چلے گی، عباس باب الحوائج، آج بھی عباس کے نام پہ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ کیا عظیم شخصیت ہے عباس کی۔ حتیٰ یہ کہ تاریخ میں جملہ آیا، ام البنین مادر عباس، عباس کا پرسہ قبول نہیں کرتے۔ بہت مشہور روایت ہے کہ مروان دشمن ہے۔ ایک دن بقیع کے قبرستان کے باہر سے جا رہا، دیکھا سامنے محلہ بنی ہاشم کے گھر کا دروازہ کھلا اور سیاہ کپڑے پہنے ہوئے بی بی عصا کے سہارے مشکل سے چلتی بھی باہر آئی۔ بقیع کے قبرستان میں آئی، اس قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا جو شہزادی کے قبر کہلاتی ہے، اور پہلا جملہ تو یہ کہا، شہزادی آپ کی کنیز آپ کے پاس آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ لے کے آئے۔ مروان روکا، مروان روکا، کسی کو روکا، کہا میں مدینے کا نہیں، لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ محلہ بنی ہاشم سے کون خاتون آئی جو محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عباس ام البنین کا بیٹا۔ مدینے والے نے رو کر کہا رہے یہ خود ام البنین ہے جو اس لیے عباس کا پرسہ فاطمہ کو دیتی۔ فاطمہ نے ہمیشہ کہا عباس میرا تیسرا بیٹا، عباس حسن کے بعد، عباس حسین کے بعد، عباس میرا تیسرا بیٹا ہے، پرسہ تو دیا۔ پھر ام البنین نے چہرہ اٹھایا، کربلا کا رو دیا، جو کہا دنیا آ کے مجھے تیرا پرسہ دیتی ہے، میں ہر ایک کی بات سنتی ہوں لیکن میں ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتی، میں سمجھتی ہوں ان کو دھوکہ ہو رہا۔ کیوں سمجھتی؟ عباس میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، عباس میں نے تجھے پالا ہے، مجھے پتا ہے میرا عباس کتنا بہادر ہے، دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا جو میرے عباس کو مار سکے۔ لیکن عباس پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ کب یقین کرتی ہوں؟ جب میں سنتی ہوں ننھی سکینہ کے رخسار میں تماچے لگے۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا، ارے سکینہ کو کوئی تماچے نہیں مار سکتا۔ جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سید سجاد کی قبر پہ کوڑے پڑے، آئے میرا عباس زندہ ہوگا تو امام وقت کون کوڑے مار سکتا؟ نہیں نہیں، میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی، آئے میرا عباس زندہ ہوگا تو کس میں مجال تھی کہ چادر خداوندہ تجھے باب الحوائج محافظ چادر زینب عباسی علمدار کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی اس مجلس میں اس شب جمعہ آئے ہوئے، پروردگار ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خاص طور پر آپ کے بعد بھی پاکستان سے اطلاعات آ رہی ہیں، ٹی آئی خان ہو کے، کراچی ہو کے، ہمدو ہو کے، بارہ چلا ہو، خدا بندہ خاص طور پر دنیا میں جہاں جہاں آج بھی مظلوم شیعہ نے حیدر کرار کو محبت علی اور عطائے حسین کے جرم میں ظالم اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہے، ڈیرہ اسماعیل خان، بارہ چنار، ہمدو، خدا بندہ ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ سب عذاب پر باب الحوائج کے مسائل سن کے گریہ کرنے والے کے اس گریے کا واسطہ ان کی ساری دعائیں، ان کی ساری حاجتیں قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ کسی مومن اور مومنہ کو روزگار کی کوئی پریشانی میں مبتلا نہ فرما۔ خدا بندہ ہمارے خاص طور پر حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مطالب کے انتخاب کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں کاج